السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول بھیگی پلکوں پر نام تمہارا ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 12۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ عائشہ کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ وہ جتنا دھڑکن کو کردم سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، انجانے میں ان کے قریب آنے کی راہ بنا رہی تھی۔ سویرا کا جب موڈ ہوتا وہ اسے منہ لگاتی اور جب نہیں اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ کاش میں سویرا کی بات نہ مان کر اپنے پلان پر عمل کرتی۔ ایک چھوٹی سی خودکشی کرنے کی کوشش کردم کو ہمیشہ کے لیے اس کا کر سکتی تھی، لیکن اب اس کی آنکھوں کے سامنے کردم کسی اور کا ہو چکا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے دھڑکن کو اپنے ساتھ اپنے روم میں لے کر گیا تھا اور وہ بس دیکھتی رہ گئی۔ کردم نے تو شاید اسے دیکھنا تک گوارا نہ کیا تھا۔ وہ کیسے کردم کو اپنی زندگی میں واپس لائے گی، کیسے دھڑکن کو اس سے دور کرے گی، اس کی سوچیں یہیں سے شروع ہو کر یہیں پر ختم ہو رہی تھی۔ سویرا کو بٹے ہوئے آدمی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ شاید وہ خود ہی بٹی ہوئی عورت تھی، لیکن عائشہ کے جذبات تو ایک ہی شخص سے شروع ہو کر ایک ہی شخص پر ختم ہو رہے تھے۔ وہ کیسے اسے کسی اور کا ہونے دے سکتی تھی؟ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی دھڑکن، تم نے مجھ سے میرے کردم شاہ کو چھین کر ٹھیک نہیں کیا۔ اس شخص پر صرف میرا حق ہے۔ روتے ہوئے اب وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی، کیونکہ سوائے رونے کے اب وہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دھڑکن اپنے آپ ہاتھ نہیں جلتا، اور جب ہاتھ جلنا شروع ہوتا ہے انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ بتاؤ مجھے تمہارا ہاتھ کیسے جلا؟ کردم غصے سے پوچھ رہا تھا۔ میں بتا تو رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کس طرح سے جلا ہاتھ، مجھے نہیں پتا چلا کہ ٹرے گرم ہے، دھڑکن دھیمی آواز میں منمنائی۔ اس کی منمناہٹ نے کردم کا غصہ کم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ کردم کو لگا شاید وہ اس سے ڈر رہی ہے۔ اگر ٹرے گرم تھی تو تم اسے رکھ دیتی، واپس تمہیں اٹھا کر لے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہاں کچن میں عائشہ موجود تھی نا، تو تم اسے کہہ دیتی۔ ہاتھ پر مرہم لگاتے ہوئے وہ اس بار ذرا نرمی دکھا رہا تھا۔ وہ اسے یہ نہیں بتا پائی کہ عائشہ نے ہی تو اسے زبردستی ٹرے اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ عائشہ نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے۔ شاید وہ اسے جان بوجھ کر ہرٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن عائشہ کی بھلا اس کے ساتھ کیا دشمنی؟ وہ خود سے ہی سوال کرتی کردم کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ ہاں، یہی تو دشمنی تھی، سب سے بڑی وجہ تھی۔ کردم شاہ، عائشہ کی پہلی اور آخری محبت، جو اب صرف اور صرف دھڑکن کا ہو چکا تھا۔ وجہ جاننا دھڑکن کے لیے مشکل نہ تھا، لیکن ایک فیصلہ اس نے کر لیا تھا، وہ عائشہ کو اپنے ساتھ کبھی اس طرح سے نہیں کرنے دے گی۔ حریہ کافی دیر سے مقدم کا انتظار کر رہی تھی۔ اب تک تو اس کی کل رات کی شدت سے وہ نہیں سنبھلی تھی، اور پھر آج دوپہر میں اس کا غصہ دیکھ کر بھی وہ کافی زیادہ گھبرا گئی تھی۔ بیچاری سویرا دیدہ کو بھی کتنا ڈانٹ دیا تھا۔ سارا دن ایک ہی جگہ بیٹھنے کی وجہ سے اب وہ اتنا تھک چکی تھی کہ کوئی انتہا نہیں، اور وہ اوپر سے کل رات بھی ایک سیکنڈ کے لیے نہ سوئی تھی۔ ایک بار اس کا دل چاہا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی آرام کر لے، لیکن مقدم کی خواہش وہ اس کے جذبات کو اس طرح سے نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے ہر انداز میں اپنے لیے بے پناہ محبت محسوس کر کے وہ ایک ہی رات میں مغرور ہو چکی تھی۔ وہ شخص اس کی محبتوں کا جواب محبت سے دینا چاہتی تھی۔ تھکن کے باوجود بھی وہ اس کا انتظار کرتی رہی، نہ جانے وہ کہاں تھا۔ شاید ان سب مہمانوں کو سنبھال رہا تھا۔ کافی سارے مہمان تو جا چکے تھے، اور کافی سارے حویلی میں رکے تھے، اور کچھ ابھی بھی جا رہے تھے۔ ساری حویلی ہی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی۔ آخر شاہ سائیں کے دونوں پوتوں کی شادی تھی۔ نمائش کے عادی تو شاہ سائیں پہلے بھی کبھی نہ تھے، اوپر سے کردم کی طبیعت سادہ
یہ سب ہنگامہ، شور و شرابہ تو انہوں نے مقدم کے کہنے پر کیا تھا، ورنہ وہ تو سادگی سے ان کی شادی کرنا چاہتے تھے، جبکہ مقدم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ حریہ کو اس کی شادی کی ہر خوشی دینا چاہتا ہے، جس پر شاہ سائیں نے مجبور ہو کر شادی پر اپنے سارے رشتہ داروں کو بلا لیا تھا۔ ان کے خاندان کا کوئی شخص ایسا نہ تھا جس نے ان دونوں پوتوں کی شادی نہ دیکھی ہو۔ وہ مہمانوں کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے گیا ہوا تھا۔ آتے آتے اسے رات ہو چکی تھی۔ اسے یقین تھا حور اس وقت تک سو چکی ہوگی۔ شادی کے بعد اس نے اپنی ساری ذمہ داریوں کو سمجھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ حور اس کی ذمہ داری تھی، دادا سائیں یا کردم سائیں کی نہیں۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب سے اپنی ساری ذمہ داریاں خود سنبھالے گا۔ آج اس نے دادا سائیں سے بھی اس بارے میں بات کی تو وہ بہت خوش ہوئے اور یہ بھی کہہ دیا کہ اب ان کا پوتا ذمہ دار ہو چکا ہے، اپنی ذمہ داریاں سمجھنے لگا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ سوچ وقتی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ذمہ داریاں سنبھالنے کا شوق صرف 2 دن کا ہی ہو، کیونکہ مقدم شاہ جب بور ہو جاتا تھا تب وہ کام چھوڑ دیتا تھا۔ اس نے بھی کہہ دیا تھا، آپ بے فکر رہیں دادا سائیں، مقدم شاہ اس بار اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور بوریت کی بات تو کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ حریہ سے کبھی بور نہیں ہو سکتا، وہ تو 19 سال سے اس کی جان تھی۔ مرہم لگانے کے بعد کردم نے اسے کمرے میں جانے کے لیے کہا تھا۔ اتنا مشکل نہیں تھا کردم سائیں، یہ بات آپ مجھے کل رات بھی خود آ کر کہہ سکتے تھے۔ وہ اس کی زبان سے نکلا۔ کہنا چاہتا تھا دراکن، لیکن اس وقت میں واپس کمرے میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ ہاں بالکل، اس وقت آپ میرے کمرے میں کیوں آئیں گے؟ آپ کو تو ڈیرے پر جانا تھا۔ آخر دل بہلانے کا سامان جو وہاں موجود ہے، وہی خالص بیویوں والے انداز میں دراکن نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچی تھی۔ کردم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس لڑکی کو 17 دن کی رہائی کی تو ہرگز ضرورت نہ تھی۔ وہ عمر میں چھوٹی ضرور تھی، لیکن اس کا دماغ چھوٹے بچوں جیسا ہرگز نہیں تھا۔ دل بہلانے کا سامان، ہاں؟ کردم نے بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی بات پکڑی تھی۔ جی بالکل، سویرا دیدہ نے بتایا ہے مجھے کہ وہاں دل بہلانے کا سامان موجود ہے۔ دراکن نے اپنی بات مکمل کی۔ اچھا، اور کیا بتایا تمہاری سویرا دیدہ نے؟ کردم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے نزدیک کیا۔ بس یہی کہ پوچھو کہ ڈیرے پر ایسا کون سا خزانہ موجود ہے جب کل رات آپ میرے پاس کمرے میں آنے کے بجائے ڈیرے پر چلے گئے؟ بلکہ اس کا چہرہ دیکھتے جانچتی نظروں سے پوچھنے لگی، جبکہ کردم کا دل چاہا کہ وہ اس کی باتوں پر ٹہکے لگائے۔ سویرا اسے کیا کانسیپٹ پڑھا کر گئی تھی یہ وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا، لیکن فی الحال وہ اس کی یہ غلط فہمیاں دور کرنے کا اس وقت کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، اور ویسے بھی یہ بات سویرا نے دیدہ کی سوچ دراکن کی سوچ میں ڈال دی تھی۔ کسی دن تمہیں لے کر جاؤں گا اس ڈیرے پر، پھر بتاؤں گا کہ وہاں کیا خزانہ ہے، لیکن فی الحال جلدی سے اس کمرے سے نکلو، کیونکہ تمہیں اس طرح دیکھ کر میری نیت خراب ہو رہی ہے۔ کردم کی ذیومانی بات نے دراکن کے کانوں کی لو تک سست کر دی تھی۔ آپ کی نیت پہلے دن سے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچتی وہ جلدی سے کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی، جبکہ کردم اس کی بات کا مطلب نکال رہا تھا۔ کیا وہ پہلی ہی نظر میں اس کی نظروں میں اپنے لیے پسندگی دیکھ چکی تھی؟ کیا وہ پہلے دن سے جانتی تھی کہ کردم کا دل اس کے لیے مچلنے لگا ہے؟ وہ کردم جو اپنے جذبات کو قابو کرنے کے لیے اس پر پابندیاں لگاتا تھا، جو اسے بے فضول میں ڈانٹتا تھا، کیا اس سب کی وجہ دراکن جانتی تھی؟ کیا دراکن کو اس بات کا اندازہ تھا کہ کردم نے جب پہلی بار اسے ایئرپورٹ سے نکلتے دیکھا تھا تب سے ہی اس کا دل اس کے کنٹرول سے باہر ہو چکا تھا، لیکن اس نے اپنے دل کو سمجھایا کہ اس پر صرف عائشہ کا حق ہے۔ اس نے کبھی اپنے جذبات کو محبت کا نام نہ دیا تھا۔ پھر نہ جانے کس طرح سے اللہ نے اس کی سن لی اور دادا سائیں کے دل نے دراکن
کے لیے قدم کو سوچ لیا۔ کتنی حسین تھی وہ رات اس کی زندگی میں جب اس نے دھڑکن کا نام اپنے نام کے ساتھ محفوظ کیا اور دھڑکن نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا، لیکن پھر اس کا اقرار قدم کو ایک نئی زندگی دے گیا تھا اور اب تو وہ مجبور ہو گیا تھا کیونکہ اب وہ اس کے نکاح میں تھی۔ اس سے محبت کرنا، اس کو چاہنا تو اب قدم کا کام تھا۔ میری چھوٹی سی بتاہا، اسے خطاب سے نوازتے ہوئے وہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو حوریہ ولیمے کی ڈریس میں بیڈ کرون کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ شاید سو رہی تھی۔ وہ کل رات بھی نہ سوئی تھی اور پھر آج سارا دن بھی ایک سیکنڈ بھی آرام کرنے کو نہ ملا۔ اس وقت وہ مقدم کی واپسی کا انتظار کرتی اس کی خواہش کے احترام میں اسی طرح سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت اسے اپنی معصوم بیوی پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر اسے زیورات کی قید سے آزاد کرنے لگا۔ حوریہ اپنے قریب حرکت محسوس کرکے آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے پتہ ہے آپ کو میری پرواہ ہے میرے محبوب، لیکن تھوڑی سی پرواہ اپنی بھی کیجیے، کیونکہ اگر آپ بیمار پڑ گئی تو میرا گزارا نہیں ہوگا، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا، اس کے دوپٹے سے پن نکالتے ہوئے اسے دوپٹے کی قید سے آزاد کرنے لگا۔ اٹھو، جاؤ جلدی سے چینج کر کے آؤ، ورنہ میری نیت خراب ہو جائے گی، جاؤ چینج کر کے اور ریلیکس ہو کر آرام کرو۔ وہ اسے سہارا دے کر اٹھانے لگا۔ حوریہ اس کی بات مانتے ہوئے اپنا شرارہ سنبھالتی اٹھی تھی۔ اسے یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ مقدم صرف اپنی خواہشات کی ہی نہیں بلکہ اس کی بھی فکر کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چینج کر کے آئی تو مقدم چینج کیے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے فوراً ہی حوریہ نے تھام لیا تھا۔ اس کا ہاتھ تھام کر مقدم نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ یہاں کان لگاؤ اور پوچھو ان جناب سے، آخر چاہتے کیا ہیں یہ؟ تمہیں دیکھ کر اتنے بے قابو کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کے انداز پر حوریہ بے اختیار مسکرائی، جبکہ اس کی ہر دھڑکن کے ساتھ حوریہ اپنا نام دل دھڑکتا محسوس کر رہی تھی۔ کیا کہہ رہا ہے؟ مقدم نے پوچھا۔ کہہ رہا ہے سو جائیں، بہت رات ہو گئی ہے، حوریہ نے اس کے جذبات سے گھبراتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے انداز پر قدم کا قہقہ بلند ہوا۔ بہت ہی ڈرپوک واقعہ ہوئی ہے آپ محترمہ، ایک ہی رات کی شدت نہیں سہہ پائی اور ہم ہیں جو 19 سال سے دن رات آپ کا انتظار کرتے رہے ہیں۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے بولا، جبکہ حوریہ کو اس کی ایک ایک بات پر یقین تھا۔ اپنی محبت کو اس نے نکاح کی صورت میں ثابت کیا تھا۔ اس کی پرسکون باہوں میں نہ جانے کب وہ پرسکون نیند سو گئی، لیکن نیند میں بھی وہ اپنے بالوں میں چلتی اس کی انگلیوں کو محسوس کر رہی تھی۔ کیا تم نے دھڑکن کے ہاتھ جلائے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسا کرنے کی؟ تائشہ، میں نے تمہیں صرف اسے ڈرانے کے لیے کہا تھا، اسے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ نہ جانے سویرا کے دل میں کیا سمائی کہ وہ دھڑکن کے لیے پریشان ہو گئی۔ وہ تو بس قدم اور دھڑکن کی طلاق کروانا چاہتی تھی، لیکن کل رات اکیلے میں اس نے سوچا کہ وہ تائشہ کی مدد کرے ہی کیوں، جبکہ تائشہ کو راستے سے ہٹا کر وہ اور دھڑکن ہمیشہ کے لیے ایک ہی گھر میں رہ سکتی ہیں۔ وہ دونوں بہنیں ہمیشہ خوش رہ سکتی ہیں۔ اسے تائشہ جیسی مصیبت کو گلے ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں کیا کرتی دیدا؟ وہ لڑکی ہر وقت قدم سائیں کے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہے، ہر وقت ان کے ساتھ رہتی ہے۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، بس اسی لیے میں نے سوچا ایسا کیا۔ پلیز آپ کچھ کریں نا، تائشہ نے سویرا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ سویرا نے فوراً جھٹک دیا۔ اس کا دل تو چاہا کہ اس کے منہ پر 2 تھپڑ مار دے، جس نے اس کی بہن کو نقصان پہنچایا تھا۔ ٹھیک ہے، کچھ کرتی ہوں، لیکن آج کے بعد دھڑکن کو بے فضول نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، سویرا نے ٹالنے والے انداز میں کہا اور باہر چلی گئی۔ دادا سائیں، میں کچھ وقت حوریہ کے ساتھ اکیلے گزارنا چاہتا ہوں۔ یہاں بہت ڈسٹربنس ہے، کبھی مہمان تو کبھی گھر کے ہی لوگ۔ میں تھوڑے وقت کے لیے اس کے ساتھ بالکل اکیلے رہنا چاہتا ہوں، اسی لیے اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ مقدم سائیں، ہم کہہ تو رہے ہیں کچھ دن انتظار کر لیجیے، آپ بے شک چلے جائیے گا، لیکن دھڑکن اور قدم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، دادا سائیں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔
نہیں، میں اتنے دن انتظار نہیں کر سکتا، حریہ کو لے کر جا رہا ہوں، مطلب جا رہا ہوں، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ اس کے لہجے کے سامنے دادا جان ہمیشہ کی طرح ہار مان گئے تھے۔ اگر فیصلہ کر کے ہی آئے ہو تو بتائیں کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اس کا موڈ خراب ہوتا دیکھ دادا جان مسکرا کر بولے، زیادہ دور نہیں، ناران کغان سوات کشمیر۔ اس نے کل رات ہی حریہ سے اس کی ساری پسند کی جگہ پوچھی تھی اور حریہ نے برسوں سے دل میں دبی خواہش بتاتے ہوئے اپنی پسند کی ہر جگہ بتا دی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ دن کے لیے نہیں، آپ جتنا جلدی ہو سکے واپس آنے کی کوشش کریں گے۔ ہم تو حیران ہیں کہ کردم اکیلے یہ سب کچھ کیسے سنبھالتے ہیں۔ ان کی ہمت کی داد دینی پڑے گی، اتنی ذمہ داریاں ہیں ان پر، آپ کے سارے کام وہ کر رہے ہیں۔ کل آپ کو دیکھ کر لگا آپ سمجھدار ہو گئے ہیں، لیکن آج پھر وہی بچوں جیسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اپنی طبیعت میں تھوڑا ٹھہراؤ لائیں مقدم سائیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، واپس آ کر سمجھوں گا نا۔ شاید وہ ان کی باتوں سے بور ہو رہا تھا، اسی لیے جلدی سے بولا۔ دادا سائیں مسکرائے، ٹھیک ہے جائیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے تو وہ اٹھ کر چلا گیا۔ حریہ، ہم لوگ سب شادی پر جا رہے ہیں، تم اکیلی ہو گھر پر۔ شام کا کھانا تم نے بنانا ہے، سب کچھ تیار کر لینا، رضوانہ خالہ نے سختی سے کہا جب دھڑکن ان کے قریب آئی۔ لیکن پھپھو سائیں یہ کیا بات ہوئی؟ ان کی شادی کو 2-3 دن ہی ہوئے ہیں اور آپ ان کو کام پر لگا رہی ہیں۔ دھڑکن یہ گھر کی بہو ہے، یہ سارے کام کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ پہلے بھی یہ سب کچھ کر دیا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، اور تم یہ اچھل کود چھوڑو، اپنی ذمہ داریاں سنبھالو، تم بھی اس گھر کی بہو ہو۔ دادا سائیں نے کہا ہے کہ تم شادی پر ضرور جاؤ گی، لیکن اس گھر کی پوتی بن کر نہیں بلکہ کردم سائیں کی بیوی بن کر۔ یہ سارا گاؤں ان کی عزت کرتا ہے، اسی لیے آج جب تم تیار ہو تو اس بات کا دھیان رکھنا کہ تم حویلی کی بیٹی نہیں بلکہ بہو بن کر باہر نکل رہی ہو۔ اس گھر میں تمہاری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اپنی ذمہ داریاں سنبھالو۔ جب سے یہ لڑکی ان کی بیٹی کی جگہ پر آئی تھی، نہ جانے کیوں انہیں یہ لڑکی بھی زہر لگنے لگی تھی۔ پھپھو سائیں کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو دھڑکن نے شدت سے محسوس کیا۔ وہ پہلے کی طرح اس سے محبت سے بات نہیں کرتی تھی، شاید نئے رشتوں نے پرانے رشتے چھین لیے تھے۔ اس وقت سوائے حریہ کے گھر پر کوئی نہیں ہے۔ یہی وقت ہے جب آپ اسے ساری سچائی بتا سکتے ہیں، اسے بتا سکتے ہیں کہ مقدم شاہ نے اس سے صرف بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے اور اس سے محبت نہیں کرتا۔ سویرا سب سے چھپ چھپا کر ملک سے بات کر رہی تھی۔ تم فکر مت کرو، میں اسے یقین دلا لوں گا، تم بس ایک بار مجھے میری بیٹی سے ملواؤ، ملک تڑپ کر بولا۔ آپ کے لیے ہی تو کیا ہے یہ سب کچھ۔ حریہ اس وقت گھر پر بالکل اکیلی ہے، ہم سب لوگ شادی پر جا رہے ہیں، آپ جائیں، یہی وقت ہے، حریہ سے بات کر سکتے ہیں، یہ موقع آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا، سویرا نے فون رکھتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس نے اپنا حلیہ بدل رکھا تھا، کوئی بھی اسے آسانی سے پہچان نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے سامنے کے دروازے سے آنے کی غلطی نہ کی تھی، کہیں نوکر اسے دیکھ کر شک نہ کریں۔ وہ آہستہ سے چلتا حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اوپر کی منزل پر اسے اپنی بیٹی کہیں نظر نہ آئی۔ وہ زینے اترتا دائیں کی طرف آیا جہاں کچن میں اسے اپنی بیٹی نظر آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتا، اسے مین گیٹ سے مقدم شاہ اندر آتا نظر آیا جو سیدھا کچن کی طرف ہی آیا تھا۔ وہ خاموشی سے کچن میں آیا اور سب نوکروں کو آہستہ سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سب غیر محسوس انداز میں اس کے قریب سے نکل کر چلے گئے تھے، جبکہ وہ اپنے کام میں اس حد تک مصروف تھی کہ مقدم نے جب اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ زینب اب یہ ڈر فضول ہے، کتنی بار کہا ہے تمہیں، عادت ڈال لو۔ مقدم اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا۔ مقدم سائیں، ہم کچن میں ہیں تو چلو بیڈ روم میں چل کر تمہاری یہ شکایت دور کر دیتے ہیں۔ میں نے کھانا بنانا ہے۔ اس کی شدتوں سے گھبراتی اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی، جبکہ مقدم نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ اور میں ہر وجہ مٹا دوں گا جو تمہیں مجھ سے دور کرتی ہے، مجھے تمہاری ہر مزاحمت زہر لگتی ہے۔ وہ بنا اس کی مزاحمتوں کی پرواہ کیے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ روم میں لے گیا تھا، جبکہ ملک جس طرح سے آیا تھا انہی قدموں پر پلٹ گیا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی
آج کے ایپیسوڈ نمبر 2، تو ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل. تب تک کے لیے اپنی ڈائری دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.